کی اچھی باتیں ان کے دل و دماغ میں نہیں آ پاتی، جس کہ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی قوت سامع پر، ان کی قوت بصارت پر، سب پر مہر لگا دی، اور انہیں ان کے ہی لیے بہت بڑا عظیم عذاب ہے، مگر ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ بس دنیا کی حرص و طمع میں اس قدر ڈوب چکے تھے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے جاتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں تم مجھے جانتے ہو، میرے کریکٹر سے واقف ہو، میری پوری حالات زندگی تمہارے سامنے ہے، میں ایک عظیم نمونہ ہوں اور نمونہ رسول ہوں، میرے اندر تمام طرح کی چیزیں موجود ہیں، سنت مصطفیٰ کا میں پیکر ہوں۔ اگر میرے اوپر تم اس طریقے سے ظلم و ستم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو قیامت کے دن معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ اگر تم پلٹ آتے ہو تو ہم تمہیں علی اصغر کی قربانی معاف کر دیں گے، ہم امام قاسم کی قربانی کو ہم معاف کر دیں گے، شبیہ پیغمبر کے جو تم نے قتل کیا ہے اس قتل کو ہم معاف کر دیں گے، جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے سب میں معاف کر دوں گا، مگر باز آ جاؤ۔ مگر حضرات وہ باز نہیں آتے۔ شاعر اسلام کا قول ہے کہ لڑنے سے پہلے سوچ کی ہے کس کا سامنا، ارے لڑنے سے پہلے سوچ کی ہے کس کا سامنا، ارے شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین، شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین۔ اس وقت آپ کے ذمہ میں ذوالجناح بھی تھا، فاتح خیبر کی تلوار بھی تھی، سب کچھ، اس کے باوجود بھی مصلحت کی تحت آپ اپنے آپ کو بالکل خاموش کر لیا، ورنہ جانتے ہیں آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے اور ایک کھجور کے باغ میں نخلستان میں خیمہ زن ہو گیا، تو آپ کا بستر آپ کے غلام نے ایک سوکھے کھجور کے سے ملا کے، چونکہ اتنا بڑا انتظام نہیں رہتا تھا، کھجور کی چٹائی رہتی تھی، تکیے کا انتظام نہیں، لیکن تو اس نے کھجور کے جڑ سے ملا کر کے آپ کا بستر لگا دیا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ جب آرام فرمانے لگے تو خادم جو غلام تھا وہ بار بار اسی سوکھے درخت کی طرف دیکھے اور پھر نظر نیچی کر لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر پوچھا اے میرے غلام کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ کہا حضور ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، ہمیں بھوک کی بھی شدت ہے، کاش یہ جس پیڑ سے میں نے آپ کے بستر کو لگا رکھا ہے کاش یہ پیڑ ہرا ہوتا، اس میں پھل لگے ہوئے ہوتے، پکا ہوا ہوتا، کاش یہ ٹپکتا، ہم اسے چن کر کے کھاتے، کیا ہی بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسن مجتبیٰ جن کے بارے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا، اور کیسے ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر امام پاک کو دیکھنے کے لیے، حسن مجتبیٰ کو دیکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر ہر دن تشریف لا جاتے، بیچ میں کبھی کبھی ناکا ہوتا تھا لیکن اکثر و بیشتر جایا کرتے، لیکن جب جاتے تھے تو امام حسین کو گود میں لیتے تھے اور
آپ کو بوسہ دیتے تھے، محبت فرماتے تھے، اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ کو محبت فرماتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے پیغمبر فاطمہ الزہرا کے گھر داخل ہوئے، اور اس دن جو ہے آپ نے حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا، محبت فرمایا، پیشانی کو چوما۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی نظر پڑتی ہے، تڑپ جاتی ہے کہ ہر دن تو آپ آتے تھے تو امام حسین کو چوما کرتے تھے، امام حسین کو پہلے بوسہ دیا کرتے تھے، پہلے امام حسین سے محبت فرماتے تھے۔ آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی ضرور بات ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا نے اس بات کو پیش کیا، یا رسول اللہ آج بات سمجھ میں نہیں آئی، ہر دن تو آپ امام حسین کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، محبت فرماتے تھے پہلے، بعد میں امام حسن مجتبیٰ کو، آج کیا بات ہے کہ بڑے بھائی کو آپ چوم رہے؟ اللہ کے پیغمبر نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اے میری لگتے جگر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی ہو، آج مجھے حسن مجتبیٰ کی پیشانی میں ایک نور دکھائی دیا ہے، ایک نور دکھائی دیا، اور اس نور کا مقام یہ ہوگا، اس کو اللہ اتنی عزت بخشے گا کہ جس طرح سے اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین میں ہمیں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اس طریقے سے ان کی نسل سے ایک نور پیدا ہوگا، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ہوگا اور امام الاولیاء ہوگا، تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ جیسے میں تمام انبیاء میں ممتاز ہوں، ایسے وہ اپنی جماعت میں اولیاء میں ممتاز ہوگا۔ حضرات گرامی، آقا نے ارشاد فرمایا تھا، وہ مارکا آ کر کے بغداد معلیٰ میں ظاہر ہوتا ہے، گیلان کی سرزمین میں ظاہر ہوتا ہے، جس کا نام نامی اس میں گرامی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت عظیم ہے، آپ ہی کی نسل سے غوث اعظم، کیونکہ باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسینی ہیں، تو اس وقت آقا نے فرمایا تھا جب آپ بہت چھوٹے تھے تو حسن مجتبیٰ کے غلام نے یہ بات کہی، جب کہی تو آپ نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا، کیا تو واقعی کھانا چاہتا ہے؟ کیا تو واقعی تازہ کھجور کھانا چاہتا ہے؟ اسے یہ معلوم تھا کہ با اختیار ہے، محتاج نہیں ہے، مختار ہیں، یہ مختار ہیں، محتاج نہیں ہیں، بے اختیار نہیں، با اختیار ہیں۔ اگر یہ چاہیں گے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ پر تاریخ بتاتی ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نظر ڈالی ہے تو سوکھا کھجور جو ہے وہ ہرا ہو گیا، چند ہی لمحوں میں پتیاں آ گئی، پھول آئے، کھجور آئے، چند ہی لمحوں میں وہ پک کر کے ٹپکنے لگے۔ غلام نے اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، شکم زیر ہو کر کے کھایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ چاہتے، اگر یہ چاہتے تو جہاں نظر ڈال دیتے وہاں جیسا چاہتے ویسا ہو جاتا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، عزیزان ملت اسلامی، جس کے لیے جبریل کو جنت جانا پڑا ہے، جبریل کو جنت جانا پڑا ہے، وہاں سے کھجور لے کر آئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، اور ایسے موقع سے آتے تھے کہ جب اس محفل میں دہیہ قلبی نہیں رہتے تھے تبھی آ جاتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے، صحابہ سمجھتے تھے کہ دہیہ قلبی، امام حسین کا مقام سمجھیے، مقام امام حسین اگر آپ کے ذہن میں آ گیا، ایک بھی ذرا سا بھی سمجھ گئے تو یہاں بھی آپ کامیاب رہو گے، کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ ابھی تو صرف بات کی بات آ گئی ہے جو میں بتا رہا ہوں، ابھی تو ان واقعہ کی طرف ابھی لے کے گیا نہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ امت محمدیہ کی بخشش کا وعدہ لے لیا ہے رب سے، جن کی والدہ محترمہ کا مقام سمجھتے ہیں، اللہ پر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، مولا قدوس
اس وقت علی سے نکاح میرا نہیں ہوگا جب تک کہ تو وعدہ نہیں کر لے گا میرے نانا جان کی گنہگار، میرے ابا حضور کی، اللہ کے پیغمبر کی گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ جب تک تو نہیں لے لے گا، نہیں کر لے گا، تب تک میں نکاح علی سے نہیں کر سکتا۔ واقعہ بہت طول ہے، اس واقعہ کو سماعت کر لیے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی محفل ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آتے تھے تو پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے تھے، آپ کی گود میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد فوراً اٹھ کر کے دہیا قلبی کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس دن اس محفل میں دہیا قلبی نہیں تھے، دہیا قلبی کی شکل میں سید الملائکہ جلوہ وار تھے، جبریل امی بیٹھے ہوئے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں جب جبریل آتے تھے تو زیادہ تر دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے، آ کے بیٹھ گئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ امام حسین تشریف لے گئے، بچپن کا زمانہ ہے، بیٹھے، پھر اس کے بعد دہیا قلبی کو دیکھا، فوراً آگے گود میں۔ جب دہیا قلبی کی گود میں آئے تو ہمیشہ دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ شیوا تھا، جب آپ بارگاہ رسالت مآب میں آتے تھے تو اپنے جیب میں اجوا کھجور رکھے رہتے تھے۔ تو جب امام حسین آپ کی گود میں آتے تھے تو آپ اپنی جیب سے نکال کر کے آپ کے منہ میں ڈال دیتے تھے، تو کھا لیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اس دن اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں امام حسین تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد فوراً دہیا قلبی کو دیکھا، وہاں بیٹھے، جبکہ دہیا قلبی نہیں تھے، وہ جبریل امی تھے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اللہ کے پیغمبر کی گود سے اٹھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں دہیا قلبی کو سمجھ کر کے آپ بیٹھتے ہیں، حضرت جبریل امی کو جھٹکا سا لگا اور پریشان ہوئے کہ ہر دن دہیا قلبی جو ہے ان کو کھجور دیتے تھے، میں تو دہیا قلبی ہوں نہیں، میں نے تو لبادہ بدلا ہے، میں نے تو شکل و صباحت بدلا ہے، کھجور کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ اکبر! ایک آن کے لیے امام حسین کی توجہ آپ کی طرف سے ہٹتی ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین کی توجہ میری طرف سے ایک لمحے کے لیے ہٹتی ہے، میں فوراً محفل کو ترک کیا، جنت میں گیا، جنت سے جنتی کھجور لے کر کے آیا، اور پھر جب دوبارہ وہ میری طرف توجہ کرتے ہیں تو میں نے اپنی جیب سے دہیا قلبی کی طرح ان کے منہ میں ڈالے کھجور ڈالی، مگر جب میں نے کھجور ڈالی تو وہ دنیاوی کھجور نہیں تھا، وہ اجوا کھجور نہیں تھا، وہ بڑا عجیب و غریب، اس کی خوشبو الگ، اس کی لذت الگ، اس کا ٹیسٹ الگ، اس کی شکل و صباحت الگ، مگر امام حسین وہ نور والے ہیں، نبی کے گھرانے والے ہیں، وہ فرشتوں سے کیا اللہ کی بارگاہ میں اپنے اگر ضد کر لیتے تو اللہ پوری فرما دیتا تھا۔ جب آپ نے منہ میں رکھا بات ظاہر ہونے لگی، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ سلام ہو اور میں جاتا ہوں ورنہ میرا راز فاش ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین فرماتے کہ اس